ایک دم مفید ٹوٹکے۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت پودینے کے چند پتے چبانے سے رات کو برے خواب نہیں آتے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری دور ہو جاتا ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کریں، یہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو، گڑ والا شربت بنا کر پیا کرو، بواسیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں سپرے کرنے سے گھر میں مچھر نہیں آتے۔ مرغی کے انڈے کا چھلکا گھر والے دروازے پر لٹکانے سے گھر پر کبھی جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ بانجھ عورت کو بارش والا پانی پلانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر واش روم کی بدبو پورے گھر میں پھیلی رہتی ہو تو واش روم میں موم بتی جلا دو، بدبو واش روم سے باہر نہیں آئے گی۔ نہاتے وقت سٹیل کے برتن میں پانی بھر کر نہانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ پخانہ کرتے وقت اگر 5 منٹ سے زیادہ وقت لگے تو سمجھ جائے آپ کا معدہ صحیح کام نہیں کر رہا۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ روٹی چبا کر کھاؤ گے تو کبھی پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ رات کو خوشبو لگا کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ شام کے وقت ناخن پر پالش لگانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ اذان کے وقت جھاڑو لگانے سے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکن سی محسوس ہو رہی ہو تو سنترے کا جوس بنا کر پینے سے تھکن دور ہو جائے گی۔ پرندوں کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ انڈا کھا کر چائے پینے سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ بلی کو گلے لگانے سے خارش کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ گندم کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا۔ آٹے پر سرسوں کا تیل لگانے سے آٹا خراب نہیں ہوتا۔ دودھ کی ملائی کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ حاملہ عورتیں کچا دودھ نہیں پیا کریں، اس سے ان کی چھاتی میں ریشہ پڑ سکتا ہے۔ گیلا کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کبوتر کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھجور کے سائے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے سے ہوائی چیزیں اثر کر جاتی ہے۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ اگر ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کرو۔ شام کے وقت مولی کھانے سے سر درد ہو جاتا ہے۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہے۔ اگر جسم سے تل کا نشان مٹانا ہے تو جلتی ہوئی لکڑی سے جو پانی نکلتا ہے اسے تل پر لگاؤ۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ لیمو چکھ کر پیاز کاٹنے سے آنکھ میں آنسو نہیں آتے۔ اگر توا روٹی پکاتے وقت روٹی جلاتا ہو تو توے پر کیلے کے چھلکے رگڑ دو، روٹی نہیں جلے گی۔ ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈلی چبانے سے قے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہے۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ بڑے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کند ذہن ہوتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو میاں بیوی ہفتے میں ایک بار بھی مباشرت نہیں کرتے ان کے منہ پر جریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور مرد جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کم ذہن بچے کو خشخاش اور چنوں کی پھکی بنا کر کھلایا کرو، ذہین ہو جائے گا۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھانا یاداشت کو بہتر بناتا ہے۔ جس عورت کو خواب میں کھلے بال نظر آئیں اس کا مطلب ہے کہ اس کی شادی بہت جلد ہوگی۔ اگر آپ خواب میں سفر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت جلد آپ کے گھر میں دولت آنے والی ہے۔ اگر کام کرنے کے بعد بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کرو۔ اپنی جلد پر ہاتھ سے چٹکی کاٹنے سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر درد کرنے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لیا کرو۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے منہ پر جریاں پڑ جاتی ہے۔ نہار منہ پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔
ان طریقوں سے یرکان کی بیماری سے بآسانی نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 ہے گنا۔ گنا ہاضمے کے لیے اچھا ہوتا ہے اور یہ جگر کے کام کو مزید بہتر بناتا ہے، جبکہ روزانہ گنے کا 1 گلاس جوس پینے سے یرکان کا مریض تیزی سے اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ ٹماٹر کا جوس۔ ٹماٹر بھی انسان کے اندر خون بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کے اندر لیپوپین موجود ہوتا ہے جو جگر کی بیماری کا خطرہ کم کرتا ہے۔ صبح کے وقت ٹماٹر کے جوس کا 1 گلاس نمک اور مرچ ملا کر پیا جائے تو یرکان کا علاج جلد کیا جا سکتا ہے۔ مولی کے پتے۔ جوائنٹس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مولی کے پتوں کا استعمال بھی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ان پتوں سے ایسے مرکبات ہوتے ہیں جو آسانی سے نقل و حرکت کو بہتر کرتے ہیں۔ روزانہ مولی کے پتوں کا رس نکال کر 1 گلاس پیا جائے تو یرکان کا علاج جلد ممکن ہے۔ لیمو میں سوزش کے املاک موجود ہوتی ہیں جو جوائنٹس سے نجات حاصل کرنے کے لیے سود مند ہوتی ہیں، اور یہ جگر کے خلیات کو کسی بھی نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے لیمو کا استعمال پیلیا سے چھٹکارا حاصل کرنے کا سب سے آسان گھریلو ٹوٹکا ہے۔ پپیتے کے پتے۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 2 ہفتوں تک مسلسل استعمال کرنے سے یرکان جیسی بیماری سے آسانی سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ پالک۔ پالک میں لوہے کی مقدار کثرت سے موجود ہوتی ہے، لہذا پالک کا جوس بھی جوائنٹس کے مریضوں کے لیے ایک مؤثر گھریلو علاج ہو سکتا ہے، جبکہ پالک کے پتوں کے ساتھ گاجر کا استعمال بھی نہایت مفید ہوگا۔ چھاچھ۔ چھاچھ جسم میں کسی قسم کی چربی نہیں بناتا، اسی لیے یہ بھی ہاضمے کے لیے ایک بہترین مشروب ہے، جس پر نمک اور کالی مرچ اور زیرے کی 1 چٹکی ڈال کر روزانہ پینے سے یرکان کے مریض کو اس بیماری سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر قبض کا مسئلہ ہو تو اسپغول کا چھلکا گرم دودھ کے ساتھ رات کو 1 چمچی کھایا کرو۔ کئے متلی آئے تو چھوٹی الائچی، پودینہ، سونف، دار چینی 6 گرام پانی میں ابال کر رکھ لیں اور وقفہ سے تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں۔ اگر معدہ میں زخم اور ورم ہو تو اس میں ٹھنڈا دودھ تھوڑا تھوڑا وقفہ سے دن میں کئی دفعہ استعمال کریں، اور اس میں نمک، مرچ، مرغن غذائیں اور مسالہ جات استعمال نہ کریں۔ 1-2 چمچ دیسی اجوائن 2 گلاس پانی میں جوش دے کر 2 دفعہ دن میں پی لیں۔ پیچش اور پخانے آتے ہوں تو دہی اور نرم غذائیں